آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، محرم الحرام کی آج ہماری چوتھی نشست ہے، اور اس چوتھی نشست میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور انبیاء کرام کے حوالے سے ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے۔ انشاءاللہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد آخری 5 دن اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر ہوگا۔ پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ہم نے شخصیت کے بارے میں ذکر کیا، دوسرے دن حضرت ادریس علیہ السلام، اور تیسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آج حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ سب سے زیادہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، 100 سال کے لیے آپ آرام فرما رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد یہ کیفیت تھی جب 100 سال بعد آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ کے جو پوتے تھے وہ بھی بوڑھے لگتے تھے، ان کے مقابلے میں آپ جوان تھے۔ یہ ایک مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی کو عطا فرمایا تھا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے، تو وہ واقعہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کچھ انبیاء کرام کے ساتھ کچھ واقعات اتنے جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر جب حضرت ابراہیم کا نام آئے تو انسان کے ذہن میں جو ہے فوراً جو ہے وہ قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ حضرت ادریس کا نام آئے تو انسان کو وہ جنت والا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آئے تو انسان کو ان کا رونا، ان کی جوانی کی عبادت یاد آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آئے تو انسان کو وہ چونٹی والا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کی شخصیت میں جو چیز اللہ رب العزت نے خاص طور پر آپ کو جو ایک مشاہدہ عطا فرمایا تھا، وہ یہ مشاہدہ تھا کہ جب انسان حضرت عزیر کا نام ذہن میں لاتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ واقعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ توبہ میں۔ 2 آیات مبارکہ، 2 مقامات پر، ٹوٹل 3 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا۔ آپ کا نام عزیر تھا، اور اسی عزیر کے نام ہی سے آپ مشہور تھے، اور آپ کا زمانہ نبوت جو ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اس کے درمیان کے زمانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے انبیاء سے کلام فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عزیر، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے عزیر، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ در حقیقت یہ عزیر علیہ السلام کو پیغام بھی تھا، اور آپ کہ دیگر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کی طرف پیغام آپ کا پہنچانا بھی تھا۔
کہ عزیر علیہ السلام نے اس پیغام کو ان تک بھی پہنچانا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تمہارا رب جو ہے تم سے اپنی شان کے مطابق خوش ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ نے انعامات دیے، ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ آپ کو تورات زبانی یاد تھی۔ زبانی آپ جو ہے تورات یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کو مکمل آپ جو ہے اس کے حافظ تھے، یہاں تک کہ اس دور میں آپ سے زیادہ تورات کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے اندر بخت نصر، کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ دنیا میں دو مسلمان بادشاہ رہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ یہ دو ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، اور اسی طرح دو کافر بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، کل میں نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ عنوان نہیں تھے۔ تو ان دو بادشاہوں میں جو کافر تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بادشاہ تھا، جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اپنے رب کو ناراض کر دیا، جب بنی اسرائیل نے یہ طریقہ کار کیا، اور طریقہ کار سماعت فرمائیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تورات کے احکامات کو تسلیم کرنا چھوڑ دیا، اور اطاعت الہی سے اپنا منہ موڑ لیا۔ غرور، تکبر ان کی زینت بن گئی، اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا ان کا معمول بن گیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ عادت آ گئی کہ وہ اپنے ہی نبیوں کو شہید کرنے لگ گئے، اپنے ہی نبیوں کو شہید کرنے لگ گئے۔ جب اتنا وہ ظالم و جابر بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک ظالم اور جابر حکمران جس کا نام بخت نصر تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس کو مسلط کر ڈالا۔ تو یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اور اپنے علماء کرام کی توہین کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو یاد رکھیں پھر اللہ رب العزت ان پر کسی نہ کسی طریقے سے جابر اور ظالم حکمران کے ذریعے جو ہے اس پر عذاب نازل فرماتا ہے، اس پر پھر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ پھر ظالم اور جابر شخص اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور ہر حال میں اس کی بات کو وہ ماننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ جب میں نے کہا مسلط کر دیا تو مطلب یہ کہ اب اس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، اور انسان اگلے کے ظلم و ستم کے نیچے جو ہے انسان دب رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے رب سے محبت کریں، اور جو اللہ نے پیغام دیا ہے قرآن کے ذریعے اس پر عمل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اس قرآن کو سمجھانے والے یعنی ہمارے زمانے کے علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، ان کا ادب و احترام کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ورنہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ عنوان نہیں ہے کہ اگر کمپیریزن کروں تو بہت چیزوں میں آج کا زمانہ آپ کو جو ہے بالکل ایز اٹ از وہی نظر آ جائے گا جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک ظالم اور جابر جو ہے ان پر مسلط کر دیا، اور ہوا یہ کہ اس نے سب سے پہلے اس نے کام کیا بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ یاد رکھیں، جو اسلام کا دشمن ہے اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ ایک عالم دین، وہ سب سے بڑا دشمن، بشرطے کہ وہ عالم دین صحیح ہو، علماء حق ہوں۔ ایک عالم دین سب سے بڑا اگلے کا دشمن ہے، اسی لیے یہی کوشش کی جاتی ہے اور یہی معمول ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جائے، لوگ علماء سے متنفر ہوں، لوگ علماء سے دور ہوں، لوگ علماء سے نفرت کرنے لگے، عداوت کرنے لگے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو ملا آ رہا ہے، وہ دیکھو مولوی آ رہا ہے، کوئی ادب سے کہتے ہیں؟ نہیں،
ادب سے نہیں. اس طرح جو ہے وہ عمومی طور پر جو باہر رہتے ہیں نا، باہر ملک میں رہتے ہیں، تو وائس میسج آتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے پوچھو بھئی اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. تو وہ مولوی صاحب جو لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پرانے دور میں یہ زمانہ، یہ لفظ جو ہے بڑی عزت والا تھا. لیکن آج جو ہے کوئی بھی شخص یہ جملے کہتا ہے وہ عزت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ حکارت کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے اور حکارت کی نگاہ سے ان الفاظوں کو بولتا بھی ہے. تو لہذا آج بندہ جتنا تعلیم یافتہ ہوتا ہے اتنا وہ عالم دین سے متنفر ہوتا ہے، اتنا وہ عالم دین سے دور ہوتا ہے، اتنا وہ عالم دین سے عداوت اور بغض رکھنے والا ہوتا ہے. اور یہ فطرتی طور پر یعنی غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا، اپنے نبیوں کو شہید کیا، اور اب ان نبیوں کی تعلیم دینے والے کون تھے؟ وہ اسکالرز تھے، علماء تھے. تو کیا کیا اگلوں نے؟ کیا کیا؟ بڑا آسان سا کام کیا. اور جب بخت نصر آیا تو اس نے سب سے پہلے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. دو کام اس نے اور بھی کیے، علماء کو قتل کیا، تورات کو جلا ڈالا. بولا جہاں جہاں تورات کے نسخے ملے سب کو جلا ڈالو، نہ ان کے پاس تورات ہوگی نہ یہ اللہ کے حکم کو جانیں گے. اور تیسرا کیا کیا؟ بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو شہید کر دیا. تین چیزیں، عالم کو قتل کیا، دوسرا تورات کو جلا دیا، تیسرا بیت المقدس کو شہید کر دیا. آج کے زمانے میں مسجد، آپ کے مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا، بلکہ مسجد تو ہماری یہ دماغ بنا دیا کہ بولا دو مسجدوں کی زیب و زینت میں جتنا لگانا لگاؤ. لوگ آج کے زمانے میں مسجد میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑے علاقوں کی بات کرتا ہوں، پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ جائیں نا بڑی بڑی مسجدوں میں، عالی شان مسجدیں، بلکہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ فانوس میں لگاؤں گا، اگلا کہتا ہے نہیں یہ میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. میں نے ایک مسجد میں باقاعدہ دیکھا کہ ایک فانوس لگے، ایک فانوس تقریباً اس وقت 35,000 روپے کا تھا. اس نے پوری مسجد میں فانوس لگوائے، کرسٹل کے بڑے اچھے آتے تھے. ایک مہینے بعد دیکھا چینج ہو گئے، پھر کچھ عرصے بعد دیکھا چینج ہو گئے. اتنا جلدی تو خراب نہیں ہوتے، آخر کیا ہے؟ تو معلوم چلا ایک سیٹ نے لگائے تھے، پھر کا اس کو اتارو، میں پیسے دیتا ہوں میرے لیے لگاؤ. پھر تیسرا بندہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ بھی ہٹاؤ، میں پیسے دیتا ہوں وہ لگاؤ. تو بہر کیف ہم نے یہ کام تو کر لیا، لیکن مسجد آباد کرنا جناب اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں. دوسرا کیا کیا؟ تورات کو جلا دیا. آج قرآن نہیں جلایا جاتا، بلکہ قرآن جلائیں تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آنا چاہیے. جوش میں مسلمان آ جاتا ہے، بولا قرآن نہیں جلاؤ، نہیں یہ ہمارے پیارے بچے ہیں، ان کو ویسے اپنے پاس کر لیں، کیا کروں؟ بولے ان کو ٹک ٹاک دے دو نا. آپ کو واٹس ایپ دیا، آپ کو فیس بک دیا، آپ کو یوٹیوب دیا، آپ کو ٹک ٹاک دیا، آپ کو ٹویٹر دیا، آپ کو اسنیک ویڈیو دی، اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر پب جی جیسا گیم آ گیا، وہ بھی آپ کو مل گیا. یہ سب چیزیں مل گئی، یہ کیا ہے؟ قرآن کا الٹرنیٹ. آپ کہیں گے نہیں امام صاحب یہ تو سخت بات ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے. محترم میں آپ سے پوچھتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنے موبائل کے استعمال کو دیکھیے گا، اور اسی 24 گھنٹے کے اندر آپ نے قرآن کتنا پڑھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو آنسر مل جائے گا. یا چلیں اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. 11 مہینوں کی بات لیتے ہیں، 11 مہینوں کی بات لیتے ہیں. رمضان شریف کے علاوہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں، آپ جو ہے آپ اس پہ جائیں نا، موبائل پہ تو ہسٹری آ جاتی ہے نا. آپ نے اتنا جی بی یوز کیا ہے، واٹس ایپ اتنا یوز کیا، ٹک ٹاک اتنا یوز کیا، ٹویٹر اتنا یوز کیا، وہ آپ کو ایم بی یا جی بی بتا دے گا جتنا آپ نے استعمال کیا ہو. ان تمام کو دیکھ لیں. ان ایپ کے اندر اگر آپ قرآن میں آپ جو ہے موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو موبائل میں ایم بی سب سے کم نظر آئیں گے، باقی جی بی میں جا چکا ہوگا وہ آپ کا ایم بی میں ہوگا. تو لہذا یہ کام کیا. اور تیسرا کیا؟ علماء کو قتل کر ڈالا، ان کو قتل کر دیا. بولا ان کو ختم کر دو، ان کی ضرورت نہیں، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، یہ ان کو دین کی طرف لے آئیں گے، یہ ان کو دین سکھائیں گے، یہ ان کو دین سمجھائیں گے. اسی لیے آج کے زمانے میں سب سے کم تنخواہ میں جو طبقہ ہے وہ علماء کا ہے. میں نے پرسوں کے بیان میں ذکر کیا نا اورنگی ٹاؤن کا واقعہ، 12,000 روپے کی تنخواہ.
وہ واقعہ ذکر کیا آپ کو باقاعدہ. اور اس کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا، بولا جناب اتنی ہی تنخواہیں چل رہی ہیں باقاعدہ، 12 سے 13 ہزار تنخواہ ہے، آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے، آپ جو ہے باہر خبردار کسی کو پڑھانا بھی نہیں ہے، آپ جو ہے باہر کسی سے زیادہ تعلقات نہیں رکھیں گے، باہر کہیں جائیں گے نہیں، بس مسجد ہونی چاہیے، آپ ہونی چاہیے. قبلہ گھر کیسے چلائیں؟ آپ تو اللہ والے ہیں نا، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے ہمارا حال کیا ہے؟ وہ بیچارے ہمارے کئی مساجد کے آئمہ ہوں، موذن ہوں، وہ منتظر رہیں گے کس کے؟ آج فلاں کے گھر سے کھانا آئے گا، آج فلاں کے گھر سے کھانا آئے گا، آج فلاں کے گھر سے کھانا آئے گا. آج سے غالباً 3 سال یا 3.5 سال پہلے کی بات ہے، جب مجھے معلوم چلا بڑا حیران ہوا کہ رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے خادمین تھے انہوں نے جو ہے سحری نہیں کی. تو بڑی تعجب والی بات ہوئی تھی، پرانی بات ہے، بڑا تعجب ہوا تھا. میں نے کہا کہاں مر گئے یہ لوگ؟ باہر والے سب نظر آتے ہیں کہ مسجد کے خادمین کیوں نہیں نظر آئے لوگوں کو؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کہ وہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ برکف ہماری بات کہیں اور جا رہی ہے. 3 دن الحمدللہ ہم اپنے عنوان پہ رکھے، لگتا ہے کوئی آج اللہ والا بیٹھا ہوگا، اس کی برکت سے ہم عنوان سے ہٹ گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ایسے موضوعات ہیں ان پر اگر بات کی جائے تو ساری بات میں انہی پر کر سکتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں آپ کو ایک سوچ دینا چاہ رہا ہوں، اس سوچ کو لیجئے، سمجھیں آپ بات کو. اور اگر آپ کہیں پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے تو میں کہوں گا اگر پہلے کوئی غلط کرتا تو ہم بھی غلطی کریں گے. اسی لیے سمجھیں، خاص طور پر جو صحیح علماء ہیں، صحیح شیوخ ہیں، صحیح مفتیان کرام ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ورنہ پھر حال یہی ہوگا. چنانچہ علماء کو قتل کیا، تورات کو جلایا، بیت المقدس کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو اس نے گرفتار کر لیا. 70,000 افراد کو اس نے گرفتار کر ڈالا. اور ان 70,000 افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. حضرت عزیر کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. اب ہوا یہ، جب آپ بھی جو ہے گرفتار ہو گئے تو کچھ عرصے بعد جو ہے آپ اس کی قید سے چھوٹ گئے، اس کی قید سے چھوٹ گئے آپ. چنانچہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک برتن تھی جس میں کھجور تھی، اور دوسرا آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں انگور کا جوس تھا، انگور کا رس تھا. اور اس وقت سواری ہوا کرتی تھی گدھا، اس وقت کی سواری تھی. چنانچہ جو ہے آپ گدھے پر سوار تھے. بس یہ 3 چیزیں آپ کے پاس تھیں. جب آپ اپنی بستی میں پہنچے تو آپ حیران ہو گئے کہ وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا. سب ختم کر چکے تھے، سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا. بخت نصر نے یا تو مار دیا تھا یا تو گرفتار کر دیا تھا. جب یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی اور ساری عمارتیں گری ہوئی تھیں، جب یہ دیکھا تو آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ ایک دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو سب ختم ہو گئے، ان کو اللہ واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے محبوب تھے. بس آپ کے دل میں یہ بات آئی اور اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب میں اپنے نبی کو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کیسے زندہ کروں گا. چنانچہ آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے. اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کر لی گئی. روح قبض کر لی گئی. 40 سال کی عمر تھی جب آپ کی روح قبض کی گئی، اور اس کے بعد 100 سال بعد جو ہے آپ کو واپس روح عطا کی گئی. اور ہوا یہ کہ آپ کے 100 سال کے درمیان 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا. وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، بخت نصر کو بھی اس نے شکست دی، اور اسی طرح جو ہے اس نے بیت المقدس کو جو ہے پہلے سے زیادہ اچھے انداز کے اندر جو ہے اس کو جو ہے بنا ڈالا، تعمیر کر دی. چنانچہ عزیر علیہ السلام کی جب روح واپس آئی تو اس کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کی دونوں، آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے آنکھوں میں روح عطا فرمائی. آپ کا باقی جسم جو ہے اس میں روح نہیں تھی. سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے روح عطا فرمائی. اور ہوا یہ، آپ سے پوچھا جب آپ کی روح قبض کی گئی تھی وہ صبح کا وقت تھا. جب آپ کی روح کو واپس لوٹا دیا گیا
تو اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبستا، قرآن کی آیت ہے، اے عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ ٹھہرے کتنا تھے؟ 100 سال۔ آپ نے کہا لبست یوما او بعد یوم، یا اللہ میں ایک دن یا اس سے کچھ بھی کم، تھوڑا کم ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ صبح کے ٹائم آپ کی روح قبض ہوئی تھی اور شام کے ٹائم آپ کی روح واپس آئی، تو آپ یہ گمان کیا آپ نے کہ صبح سے شام تک کا وقت ہے، یا اللہ یا تو پورا دن ہو گیا یا تھوڑا اس سے کم ہو گیا، اتنی دیر میں ٹھہرا ہوں، اتنی دیر جو ہے میں سویا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بل لبست میۃ عام، اے عزیر تم 100 سال ٹھہرے ہو یہاں، 100 سال تم یہاں ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک، اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، کہا کہ وہ بدبودار نہیں ہوئے۔ آپ 100 سال بعد آپ اٹھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ برتن میں کھجور بھی اسی طرح موجود ہے اور انگور کا جو وہ رس ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے، لیکن آپ 100 سال ٹھہرے تھے، اس کا آپ کو یقین کس طرح دلانا تھا؟ سماعت کیجئے گا، اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اے عزیر اپنے حمار کی طرف، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ تھیں، 100 سال ہو گئے تھے، ہڈیاں تک سلامت نہ تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ پھر فرمایا ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا، کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھ، آپ نے اپنے حمار کو دیکھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو یہ آپ کو اندازہ ہوا کہ میں تو 100 سال ٹھہر گیا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزیر یہ تم بھی نشانی ہو، تمہارے لیے بھی یہ نشانی ہے، اب تم اپنے جو ہے حمار کو دیکھو۔ ہوا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام اعضاء واپس اپنی جگہ جمع ہونے لگے، ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، گوشت پر کھال آنے لگی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد آپ کا حمار جو ہے واپس زندہ ہو گیا۔ جب آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی آپ نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں جانتا ہوں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظی معنی ہے عالم، میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے فوراً اللہ کی تعریف کی، فوراً اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستوں آگے بات کرنے سے پہلے، مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں، آپ کا حمار بھی ہے، لیکن حمار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عزیر علیہ السلام صحیح رہتے ہیں، تو یاد رکھیں اسی طرح ایک ہی قبرستان میں اگر گناہگار ہوتا ہے تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے تو اس کا جسم موجود رہتا ہے۔ ایک ہی قبرستان ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک ہی مقام تھا نا، ایک ہی آب و ہوا تھی، سب کچھ تھا۔ قصہ مختصر، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری کو لے کر اپنے محلے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب محلے کی طرف آپ تشریف لے گئے، سر اقدس کے بال آپ کے سفید ہو چکے تھے، 40 سال عمر تھی، سفید بال تھے۔ ہوا یہ کہ جتنے لوگ، کیونکہ لوگ تو چینج ہو گئے تھے نا، 100 سال بعد عزیر علیہ السلام واپس آ رہے تھے، کوئی آپ کو پہچان نہ سکا، یہاں تک کہ آپ اندازے سے اپنے مقام تک پہنچے، اپنے مکان جو آپ کا گھر تھا وہاں پہنچے تو آپ کو ایک بڑھیا خاتون ملی جو معذور بھی تھی، نابینا بھی تھی۔ وہ در حقیقت آپ کے گھر کی باندی تھی، آپ کے گھر کی کنیزہ تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تو تھا لیکن ابھی وہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ عزیر کا مقام ہے، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے۔ اور وہ رونے لگی، وہ خاتون رونے لگی۔ تو آپ نے کہا کہ میں خود عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ عزیر ہیں
تو عزیر کو تو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا. لہذا اگر آپ عزیر ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے واپس آنکھیں عطا فرما دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. آپ نے اسی وقت دعا کی, اللہ رب العزت نے اس بڑی خاتون کو آنکھیں عطا فرما دی. اللہ کے نبی جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت کے نبی نے ان کے لیے جو ہے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو. چنانچہ وہ بڑی خاتون جو معذور تھی, آپ نے یہ جملہ کہا, وہ کھڑی ہو گئی. اس کے بعد اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ بے شک حضرت عزیر ہیں. یہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا. اس کے بعد وہ باندھی آپ کو بنی اسرائیل کے پاس لے گئی اور اس محلے کے اندر لے گئی جس محلے کے اندر جو ہے آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے موجود تھے. چنانچہ ایک فرزند ایک مقام پر آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بیٹے کی عمر تھی 118 سال, آپ کی عمر 140 سال تھی. چنانچہ آپ اس جگہ گئے تو بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے یہ کہا کہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں. اہل مجلس حیران ہوئے, اس عورت کو کہا تم کیا کہتی ہو, یہ عزیر نہیں ہو سکتے, اگر عزیر ہوتے تو وہ تو بہت بوڑھے ہوتے اور عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال ہو گئے, وہ موجود ہی نہیں ہیں. لیکن کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ عزیر ہی ہیں. چنانچہ جب آپ کے بیٹے نے یہ بات سنی وہ قریب آئے, انہوں نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی. چنانچہ آپ نے جب اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہی چاند جیسی جو ہے شکل جو ہے سیاہ بالوں سے وہاں بنی ہوئی تھی. چنانچہ لوگوں نے کہا حضور کیا آپ کو تورات یاد ہے؟ ہمارے عزیر تو وہ تھے جن کو تورات یاد تھی. آپ نے فرمایا مجھے مکمل تورات یاد ہے. آپ تورات پڑھنا شروع ہو گئے تو وہاں ایک شخص موجود تھا, اس نے کہا میرے والد صاحب جب بخت نصر نے گرفتاریاں شروع کی تھیں تو میرے والد صاحب نے ایک مقام پر تورات چھپا دی تھی, میں وہاں سے تورات لے کر آتا ہوں. چنانچہ وہ گیا تورات لے کر آیا اور جب تورات کو کھولا تو جو عزیر علیہ السلام پڑھ رہے تھے وہی تمام الفاظ جو ہے وہ تورات کے اندر لکھے ہوئے تھے. چنانچہ تمام لوگوں جو ہے پھر آپ پر ان تمام نے یقین کر لیا. یاد رکھیں ہوا یہ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال بعد واپس دنیا میں بھیجا تو جو یہودی تھے انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. محبت میں غلو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, غلو بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. اسی لیے عقیدت, احترام, محبت سب کچھ ہو لیکن شریعت کے دائرے کے اندر, شریعت کے دائرے کے اندر. شریعت سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے, پھر انسان گمراہ ہو جائے گا. اس لیے شریعت کے دائرے کے اندر ہی انسان کو سارے معاملات کرنے چاہیے. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں. یہی عقیدہ ہمارا اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, یہی عقیدہ ہمارا ہے. لہذا اور یہی عقیدہ اللہ کے تمام انبیاء کے لیے. ضمناً ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر کوئی کرسچن یا کوئی جیوس یعنی کوئی یہودی اگر حضور کی گستاخی کرتا ہے, ہم یہ کہیں تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, ہم بھی کریں گے تم جس کو مانتے ہو. بالکل نہیں جناب. اگرچہ تاجدار انبیاء حضور کی ذات ہے لیکن تمام انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں. تمام انبیاء ہمارے لیے قابل احترام اور قابل اکرام ہیں. لہذا عزیر علیہ السلام کو جس انداز میں ہم مانتے ہیں وہ تھوڑی مانتے ہیں. اسی لیے عزیر علیہ السلام بھی ہمارے نبی, کل انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا. عزیر علیہ السلام بھی ہمارے نبی, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. لہذا اگر کوئی جیوس یا کوئی کرسچن حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم بدلے کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے, کیونکہ تمہارے نہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں. ہاں شریعت حضور کی, شریعت ابھی آقا علیہ السلام کی ہے, دین محمدی ہے, لیکن جو ہے احترام اور اکرام
تمام انبیاء کرام کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام کا احترام و اکرام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد